لیے میں آج آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، یہ ہم سب کے خوش نصیبی ہے کہ آج روبرو آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ کا دیدار ہو رہا ہے۔ عاشقین آپ کے شوق میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بیان کو سننے کے لیے، آپ کا دیدار کرنے کے لیے۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، اور میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت والا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بیان سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اس علاقے کے معزز علماء کرام، طلباء عزیز، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، میرے لیے گولڈن اپرچونٹی، سنہرا موقع ہے آپ لوگوں کے بیچ میں اس خوبصورت مجلس میں جو قرآن کریم کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قلم اور کاغذ کے ذریعے محفوظ نہیں بلکہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ توفیق دی کہ اس نے اپنے سینوں میں بسا لیا۔ اقوام تو اور بھی ہیں، مذاہب بھی ہیں، کچھ کتاب والے بھی ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں۔ انبیاء میں بہت سے انبیاء کو صحائف دیے گئے، اللہ نے ذمہ نہیں لیا تھا تو ان میں ملاوٹ ہو گئی، رد و بدل کر دی گئی، اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے آج بھی کسی نے، کسی قوم نے، کسی امت نے، کسی نبی کی ماننے والوں نے اس طرح حفاظت کی توفیق نہیں ملی جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو ملی ہے۔ اور یہ مدرسے، یہ مکتب، یہ علماء، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ مشکل حالات میں اس شمع کو جلا رکھا ہے، آندھیوں سے مقابلہ ہے۔ اور اللہ نے چاہا تو یہ مقابلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، ختم نہیں ہوگا۔ اور جب ختم ہونے کا وقت آئے گا تو سمجھ لو قیامت آئے گی، اس سے پہلے تو ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔
بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کام کرنے والے لوگ دکھاوے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ دکھاوا ہے۔ دکھاوے سے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ بے وقوف ہیں، لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کام دکھاوے کے لیے کیا ہے۔ پہلا نقصان تو یہی ہوتا ہے کہ جس کو آپ دکھا رہے ہیں، جس کو ہم دکھا رہے ہیں، اس کے دل پر اس چیز کے دیکھنے کا جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے، یعنی دکھاوے کا اگر مان لیں ہم نے دکھاوا کیا اور ہمیں اس کا فائدہ مل گیا تو چلو کم سے کم فائدہ ہی مل گیا، دنیا میں تعریف ہو جائے، لیکن وہ فائدہ نہیں ملتا۔ سب سمجھتے ہیں یہ مولوی صاحب جو ہیں بڑا دکھاوا کر رہا ہے، حضرت جی بنے گا۔ پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ محنت ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جہاں قبول ہونا چاہیے وہاں دکھاوے کی چیز کی قبولیت وہاں کیسے ہوگی؟ وہ تو تم نے دنیا میں لے لیا، تو دنیا سے بھی گئے، آخرت سے بھی گئے۔ تو جو مقصد ہے کام کرنے کا وہ مقصد ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہے ہم طالب علم ہوں، پڑھنے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں، انتظام کرنے والے ہوں، سب لوگوں کو ہمیشہ اپنے اوپر نظر رہنی چاہیے۔ آئے گا کسی وقت خیال دکھاوے کا بھی، کبھی کبھی غلطی بھی ہوگی تو توبہ کریں، رجوع کریں، واپس پھر اپنے آپ کو جمائیں اس بات پر کہ نہیں، ہمیں جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اچھا، ہر کام کی یہی بنیاد ہے۔ جس کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کو اپنا ہر کام کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نظر میں رہنی چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ نظر میں رہنی چاہیے اور نظر میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دل میں بسا لینا چاہیے کہ کوئی کام ہمارا اللہ کے سوا کے لیے نہیں ہوگا۔ جو کام اللہ کے سوا کے لیے ہوگا وہ دنیا ہے، اور جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ چاہے ظاہر میں دنیا لگ رہی ہو وہ دین ہوگا۔ آپ کی تجارت، آپ کا بزنس، دنیا والے دنیا سمجھتے ہیں، لیکن اگر صحیح نیت کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ احکامات کی پابندی کرتے ہوئے کیا جائے تو ایماندار تاجر کو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ کوئی کام دنیا نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے تو ہر کام دین بن سکتا ہے اگر صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ کیا جائے۔ نیت صحیح ہوگی تو طریقہ بھی آپ صحیح ڈھونڈ ہی لیں گے انشاءاللہ، اور کچھ غلطی ہوگی، بھول چوک ہوتی ہے تو توبہ کی توفیق بھی ہوتی رہے۔ جس کو توبہ کی توفیق ہو جائے اس کا درجہ تو توبہ کرنے سے پہلے، گناہ ہونے سے پہلے جو تھا اس سے بھی زیادہ اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ میاں اضافہ کر دیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے غلطی ہوئی تھی، اس کا درجہ نیچے گرایا گیا تھا، لیکن اس نے توبہ کر لی تو جہاں پہلے تھا غلطی کرنے سے اس سے آگے کر دیا، اس سے آگے پہنچا دیا۔ شیطان تبھی تو اپنے سر پہ خاک اڑائے گا کہ لوگ ہم تو گرانے چلے تھے، یہ تو اور آگے نکل گئے۔ ایسی چیز ہے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزم کر لینا اب یہ گناہ نہیں، یہ بھول ہو گئی، بس اب کے نہیں ہوگی، خدا نخواستہ کچھ دنوں کے بعد پھر ہو گئے
تو یہ مت سوچو کہ اللہ میں کہہ دیں گے کہ تو روز آ جاوے، ابھی جو 2 مہینے پہلے تیرے گناہ معاف کیے تھے پھر آ گیا معافی مانگنے کے لیے، نہیں پھر مانگو گے اس عزم کے ساتھ کہ دوبارہ نہیں ہوگا، تو پھر ویسے پھر اسی طرح سے کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو مانگنے سے خوش ہوتی ہو۔ اگر ماں کے پاس بھی آپ صبح شام بار بار جانے لگے تو آخر میں جھڑک دے گی کہ وہ تو 10 منٹ پہ آ گیا پیسہ مانگنے کے لیے، 1 مرتبہ دے دے گی، 2 مرتبہ دے دے گی، 4 مرتبہ دے دے گی، 5ویں مرتبہ میں دھتکار دے گی۔ کہاں سے لائن لگا رکھی ہے تو نے تو؟ پر پروردگار کی ذات ایسی ہے کہ جتنا مانگو گے اتنا زیادہ خوش ہو۔ اچھا میرے بندے نے مجھے یاد کیا، مانگنے کے لیے یاد کیا ٹھیک ہے، لیکن یاد کیا مجھے، میرے بندے نے مجھے یاد کیا، اس کے اوپر پروردگار عالم کو خوشی ہوگی، ہے نا شاندار بات؟ ہاں اسے کہتے ہیں آم کے آم ٹکڑیوں کے دام۔ ایک تو آپ مانگیں گے تو عطا کیا جائے گا، آپ مانگیں گے تو عطا کیا جائے گا۔ دعا کرنا، توبہ کرنا، دعا کرنا، جب آدمی توبہ کرتا ہے تو ساتھ میں دعا بھی کرتا ہے، دعا کے طریقے سے ہی توبہ کرتا ہے۔ راستہ وہی ہے، اللہ میاں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے بندہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اچھا غلطی سب سے ہوتی ہے، حفاظت تو عبادت سے انبیاء کرام کے ساتھ، غلطی تو سب سے ہوتی ہے، کوئی پاک نہیں غلطیوں سے، کسی سے چھوٹی ہوتی ہے کسی سے بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے وہ ہیں جو غلطی کر کے غلطی پر جمے نہیں رہتے بلکہ توبہ کر لیتے ہیں، وہی اللہ والے ہوتے ہیں۔ جو غلطی نہیں کرے وہ نہیں ہوتا، غلطی کر کے غلطی پہ جم نہ جائے، جو جمع رہے غلطی پر اپنی اور ڈٹ جائے اور یہ کہا جی یہ تو غلط ہے ہی نہیں، سب کر رہے تو ہم نے بھی کر لیا، اگلا ہوگا پھر کریں گے۔ جیسے مسلمانوں نے آج کل شادیوں میں کر رکھا، وہ ہے شیطان والے، شادیاں جیسے کری جا رہی ہیں نا، یہ پنڈال کی شادی جیسے ہی سجایا گیا، سادگی نہیں ہو سکتی تھی، سادگی ہونی چاہیے۔ اگر جلسے میں سادگی نہیں ہوگی، تمہاری ہماری شادیوں میں بچیوں کی شادیوں میں سادگی نہیں ہوگی، تو پھر ان مسلمانوں کی زندگی میں سادگی رہے گی کہاں سے؟ مسلمانوں کا ایک تو امتیاز ہے، خصوصیت ہے سادگی۔ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہماری قوم بحیثیت قوم کے سادہ قوم ہے؟ بتائیے کون کون سی جگہوں پہ ہم ثابت کرنے جائیں گے؟ کھانا سادہ ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 آئٹم کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، دعوت میں کوئی سی بھی دعوت ہو، اب آپ نے 11 طرح کے آئٹم کر لیے، سادگی رہ گئی، چلی گئی نا، آپ نے پنڈال سجا لیا تو سادگی رہ گئی، چلی گئی، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، ہو سکتا ہے پیسہ بھی اتنا ہی لگاؤ جتنا سادہ رکھنے میں لگتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے، قرآن کی نسبت سے ہو رہا ہے، تو پنڈال والے نے کہا اجی تم پیسہ جو چاہے دے دیو اور میں اپنے حساب سے سجاؤں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو ضروری نہیں کہ انہی لوگوں نے کیا ہو جان بوجھ کر۔ میرے کہنے سے اتنا سا مطلب ہے کہ بدلاؤ باہر سے نہیں آئے گا، بدلاؤ اندر سے آئے گا۔ اگر ہم نہیں بدلیں گے ابھی ہم تو زمانہ کیوں بدلے گا؟ وہ چل رہا ہے بڑھیا، چلے تو ہوئے ہم زمانے کو بدلنے کے لیے، ارادہ تو ہمارا یہ ہے کہ زمانہ بدل جائے، ہمارے ساتھ چلنے لگے، ہماری بات سمجھنے لگے اور سمجھ کر ہماری بات ماننے لگے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوا کہ کہیں الٹا ہو گیا ہو، ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی اور بیٹھ گیا اور ہم کنڈکٹر بن گئے، کلی بن گئے، سامان ڈھو رہے دوسروں کو،
شادی کر رہے ہیں تو دوسروں کے طریقے سے، خوشی منا رہے ہیں تو دوسروں کی طریقے سے، غم منا رہے ہیں تو دوسروں کی طریقے سے. تو شادی، خوشی، غمی، اجتماعی زندگی اور اکثر لوگوں کی انفرادی زندگی بھی کلی کی طرح ہو گئی. دوسروں کا بیگیج ڈھو رہے ہیں، سامان ڈھو رہے ہیں. ذرا سوچئے گا، باریکی سے سوچئے گا، اس کو اطمینان سے بیٹھ کے سوچئے گا. اگر مسلمانوں نے سوچنا شروع کر دیا، شکایت کیا ہے؟ شکایت یہ ہے میاں سوچنا ہی بند کر دیا، بھیڑ چال ہے بس. بھیا سوچنا شروع کرو نا، کم سے کم سوچو تو ہو کیا رہا ہے، کر کیا رہے ہیں ہم لوگ. ہم سب لوگ، کوئی بری نہیں ہے اس سے، کوئی زیادہ کر رہا ہے، کوئی کم کر رہا ہے، پر ہے سارے مبتلا. اور امید یہ کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہوں کہ لوگ ہماری طرف دیکھیں اور ہماری بات سنیں. کون سنے گا ہماری بات؟ کنڈکٹر کی بات کوئی سنتا ہے؟ کلی کی بات کوئی سنتا ہے؟ کلی کو تو بتاتا ہے یہاں سامان اٹھاؤ، وہاں پہنچا دو، کام تمہارا ختم، پیسے پکڑو جاؤ. اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں ان لوگوں کی جو فالوور بن گئے، راستے پہ اپنے راستے پر چلنے والے. اپنا راستہ ہمارا کیا ہے؟ جو ہمیں قرآن نے سکھایا، جو ہمیں صاحب قرآن نے سکھایا، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ راستہ ہے نا ہمارا. اچھا، کوئی نئی چیز بنانے کے لیے کہیں جا رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو بنا ہوا راستہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قوموں کو عزت اسی راستے سے ملتی ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو. کوئی آدمی غیر مسلم ہے لیکن ایماندار ہے اور سچا ہے، اور ساتھ میں متعصب بھی ہے. ہمارے ساتھ تعصب کا معاملہ کرتا ہے لیکن ایماندار اور سچا ہے. تو ہم جب اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں یا کہیں اس کے بارے میں بات چل رہی ہوتی ہے تو سب کچھ کہنے کے بعد یہ ضرور کہتے ہیں بھئی بات کچھ بھی ہو، ہے تو ایماندار آدمی، ہے تو سچا آدمی. محلوں میں، گاؤں میں، ہر جگہ ابھی بھی ہر مذہب میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو اچھے ایماندار ہیں، شریف ہیں، سچائی سے بات کرتے ہیں، جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں، چاہے دو چار ہی ہو. مسلمانوں میں بھی ہے، غیر مسلموں میں بھی ہے. اور ان کے سماج میں بھی اور دوسرے سماج میں بھی عزت ہوتی ہے اس سچائی کی وجہ سے. وہ قصہ مشہور ہے کاندلے کے قریب کا. انگریزوں کے زمانے میں مسجد کو لے کے جھگڑا ہوا تھا. مولوی صاحب کو بلایا گیا تھا. مولوی صاحب نے اس جھگڑے میں مسلمانوں کے خلاف گواہی دے دی تھی. آ نہیں رہے تھے، زبردستی بلایا تھا پکڑ کے. میں انگریزوں کو منہ نہیں دیکھنا چاہتا. جج انگریز، وہ فیصلہ ان کی گواہی کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا. تو جانتے ہیں جج نے کیا کہا؟ مقدمہ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. ان کی سچائی کی وجہ سے. وہ اپنی سچائی پہ ڈٹے رہے. تو ہمارا اسلام بھی چیزوں پر نہیں ہے، ہمارے رویے پر ہے. ہندی میں کہتے ہیں آچرن، کردار. ہمارے کردار پر ہے، ہمارے آچرن پر ہے، کیریکٹر پر ہے. اگر ہمارا اور ہماری اگلی نسلوں کا ایمان اس طرح بچا. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ 5 چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ہیں، ان میں سے 5 میں بیان کرتا ہوں. اللہ کو ایک ماننا، اور اللہ کو ایسا اللہ ماننا جیسا وہ ہے.
ساری طاقتوں کے ساتھ، سارے اختیار کے ساتھ۔ میرا جو وقت ہے یہاں سے جانے کا، مولانا جمال صاحب نے طے کیا تھا، وہ 6:40 تھا اور اب 7 بج گئے۔ 6:40 میں مجھے یہاں سے روانہ ہونا تھا۔ تو جتنی ساری طاقتیں اور اختیار اللہ کے لیے ہیں، ان سارے اختیاروں کے ساتھ اللہ کو ماننا، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ کچھ چیزیں ماننی پڑیں گی اور کچھ نہیں مان سکتے۔ یہ ہرگز نہیں مانا جا سکتا کہ اس کا کوئی ساجی اور شریک ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ ساری قدرتیں، ساری طاقتیں، عزت، ذلت، موت، حیات، سب اس کے اختیار میں ہے، اور وہ موجود ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، جانتا ہے ہماری حرکت کو۔ وہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے دلوں میں جو پوشیدہ ہے اور تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں، پروردگار اس سے بھی واقف ہے، وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اتنی ساری طاقتیں اس پروردگار کی ہیں، ان طاقتوں کے ساتھ ان کو مان لینا، یہ نام ہے ایمان کا۔ اسی سے ایمان ہوتا ہے۔ ابھی فیصلہ کرنا ہے ہم نے کتنی طاقتوں کے ساتھ اس کو مالک مانا۔ اگر ساری طاقتوں کے ساتھ اس کو مالک مان لیں اور اس کو ڈٹ جائے تو گناہ ہوگا ہم سے؟ ہوگا نہیں۔ اور اگر ہو جائے گا تو فوراً توبہ کی توفیق ہوگی، کیونکہ وہ تو موجود ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ، اس کا محبوب، ان کا نبی ماننا، اور یہ کبھی نہیں مانا جا سکتا کہ ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا، کبھی نہیں مانا جا سکتا۔ تو ایک چیز ماننی پڑے گی اور ایک چیز بالکل نہیں مان سکتی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ مکمل ہے، اور ہمیں کسی کا انتظار نہیں ہے کہ کوئی آنے والا ہے کچھ آیتیں لے کر۔ ہمارا قرآن تو مکمل ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچا، زبر زیر کا ہر فرق نہیں آئے۔ تو ہم یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ کوئی کچھ آیتیں ابھی رہ گئی ہیں جو آنے والی ہیں، کوئی امام آنے والے ہیں، کوئی آنے والے، جو مانے اس کا ایمان نہیں۔ ماننا پڑے گا، یہ قرآن مکمل ہے، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا کرنے کا اسے کرنا پڑے گا، اور جن سے بچنے کا اس سے بچنا پڑے گا۔ آخرت کی زندگی وہی اصلی زندگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، پھر اور کسی اور دنیا میں جانا نہیں ہوگا، پھر کوئی واپس نہیں آئے گا۔ جنہیں واپسی کا شوق ہے وہ آتے رہے، جاتے رہے۔ ہمارا ایمان ہے یہ، اصلی زندگی تو آخرت کی زندگی، اور بس یہاں سے وہاں جائیں گے، وہاں سے پھر کہیں اور نہیں جائیں گے۔ دنیا والوں کو کس لیے دنیا میں بھیجا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ہمیں وہاں کی تیاری کے لیے بھیجا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا خلقت، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں تو آخرت کے لیے بنایا گیا، دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا۔ ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، دنیا ہمارے لیے بنایا گیا۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ندی، نالے، دریا، ہوا، پانی، جو کچھ پیدا کیا گیا انسانوں کا بیگاری خادم بنا کے پیدا کیا گیا، سب انسانوں کے لیے، پر انسان کو آخرت کے لیے بنایا گیا۔ تو اصلی گھر تو وہی ہے۔ تو وہاں جاتے وقت آدمی روئے گا یا خوش ہوگا؟ خوش ہونا چاہیے نا۔ موت جو ہے وہ خوشی کا مقام ہے۔ غزہ والوں نے تو ثابت کیا، ابھی اسی زمانے میں ثابت کیا
زندہ مثال موجود ہے ہمارے سامنے. ہمیں فخر ہے, کاش ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں, کاش اللہ توفیق دے دے, شوق آخرت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. وہ اصلی سفر ہے, وہی منزل ہے ہماری, یہ منزل نہیں ہے دنیا. دنیا مومن کی منزل نہیں ہو سکتی, اور جو منزل بنائے اسے وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن ہے تو دنیا سفر ہے اور آخرت منزل ہے. ہاں بولو. اب وہ جب مل جائے, ہاں پریشانی کیا ہے؟ پریشانی وہ سے ہوگی جو دنیا کے لیے آیا ہو, جس کو دنیا کے لیے بنایا گیا ہو, اسے تکلیف ہوگی, پریشانی ہوگی. جو بنایا ہی گیا آخرت کے لیے, اس کو کیا پریشانی ہے؟ مگر 10 منٹ رک جائے گا, ہمارے نمبر پر کال نہیں کریں. قیامت ضرور آئے, ٹھیک ہے ضرور آئے, بچ نہیں سکتی. آئے گی ہی آئے گی, اور قریب ہے, دور نہیں. نشانیاں بہت تیزی سے آ رہی ہیں. قرب قیامت کی علامت. بزرگوں اور دوستوں, میں کہہ رہا تھا بدلاؤ جو ہے نا وہ باہر سے نہیں ہوتا. اس خوبصورت ٹینٹ اور اس خوبصورت جلسگاہ سے بدلاؤ نہیں ہوگا. بدلاؤ تو ہمارے اور آپ کے اندرونی فیصلے سے ہوگا, دل سے ہوگا. آپ جانا تو کیا جانا, آپ کیمرہ بھی موبائل میں دو. ہمارا دل کس بات کو چاہ رہا ہے اس پر فیصلہ ہوگا. چاہت کیا ہے ہماری؟ سادہ لوگوں کی سمجھ میں یہ حساب آتا نہیں, سادہ لوگوں کی سمجھ میں یہ حساب آتا نہیں. دل نہیں پھرتے تو ہرگز انقلاب آتا نہیں. انقلاب تو دلوں میں آئے گا, اور دلوں سے آئے گا. دلوں میں آئے گا, پھر دلوں سے آئے گا انقلاب. ورنہ تو بس ایسے ہی ہے, گزر رہی ہے. مقصود دنیا بنا لیا ہم لوگوں نے, تو ایسی گزر رہی ہے, چل رہے. ایک اور آخری بات میں جوانوں سے, بزرگوں سے, سب سے کہنا چاہتا ہوں, اپنے بچوں کی فکر کریں. بچوں کی اولاد کی فکر کریں. بچوں کہہ کر صرف مرد بچوں کی بات نہیں کر رہا, سب بچوں کی بات کریں, اولاد کی بات کر رہا. بچوں کی بات کری تو اس کا مطلب اولاد ہے, اور اولاد میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت, بچوں کی تعلیم اور تربیت سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس کی گود میں آپ کی اگلی نسل پلنی ہے. اگر وہ تعلیم یافتہ ہوگی, اگر وہ قابل ہوگی, اگر وہ شریف ہوگی, اگر وہ مومنہ ہوگی, صحیح معنوں میں اس کے دل میں ایمانی جذبہ ہوگا, تو اگلی نسل کے دلوں میں بھی وہ ایمانی جذبہ پیدا کر دے گی انشاءاللہ. اسی کی گود میں بچہ, تو اپنے نسلوں کی فکر کریں. بچوں کے ساتھ 8 سال کی عمر تک بچے کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے, 8 سال سے 12 تک کچھ اور ہوتا ہے. 12 کی عمر کو پہنچ جائے تو بچہ دوست ڈھونڈتا ہے. ماں باپ دوست نہیں بن سکتے, دادا دادی کسی حد تک بن سکتے ہیں, نانا نانی, ماں باپ مشکل ہوتا ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے. ہاں, دوست کی جگہ کو کوئی پر نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ عمر کا فرق ہوتا ہے. ماں باپ ویسی بے تکلفی دوستی کی بات نہیں کر سکتے, لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں دوست بنانے, تاکہ کم سے کم یہ خبر تو رکھ سکے کہ اس نے جن لوگوں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے ان کے ساتھ اس کے معاملات کیا چل رہے ہیں. پہلے صرف شہروں میں, بڑے شہروں میں نشہ چلتا تھا, آج دیہاتوں اور قصبوں میں نشہ آ گیا, اور نہایت گندے قسم کا نشہ آیا ہے جس کا علاج بھی مشکل ہوتا ہے. تو فکر کرنی چاہیے. مجھے نہیں معلوم یہاں کی کیا کیفیت ہے, لیکن اگر آپ سروے کرائیں گے, کیونکہ لکھنؤ سے قریب ہے, مجھے نہیں لگتا کہ
بہت محفوظ ہوگا یہ علاقہ، کیونکہ میں تو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں دیکھ رہا ہوں، دور دراز کے گاؤں میں نشہ پہنچ گیا، کیمیکل والا نشہ جو شراب کے نشے سے 1000 گنا زیادہ خراب ہوتا ہے۔ شراب تو خاص جگہ پہ ملتی ہے عموماً، اس کو لے کے آنا پڑتا ہے، اب یہ تو اتنی چھوٹی سی گولی ثبوت پاؤڈر ہوتا ہے، وہی ہمیں لگ رہا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اپنے بچوں کو فکر کیجیے، پکڑتا ہے۔ بچوں کے ساتھ سختی مت کیجیے، اپنائیت کا معاملہ کیجیے، ان کے ساتھ دوستی کیجیے، اپنے بچوں کو اپنا بنانے کی کوشش کیجیے، دوسروں کے دشمنوں کے حوالے مت کیجیے۔ کم سے کم روزانہ 2 مرتبہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ذرا بات کیجیے، ذرا سوچیے، سنیے۔ الحمدللہ یہ مدارس اپنی جگہ، اپنی حد امکان، اپنی طاقت پر تعلیم اور تربیت کا کام کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ماننا پڑے گا کہ جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو پا رہا، جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو پا رہا، یہ ماننا پڑے گا۔ لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جتنا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کام کو بڑھانے کی توفیق دے، ٹھیک سے کرنے کی توفیق دے، اور مزید بہتر کرنے کی توفیق دے، لیکن جتنا ہو رہا ہے اجتماعی طور پر اتنا کسی اور ادارے کی طرف سے نہیں ہو رہا جتنا مدارس کر رہے ہیں نسلوں کو بچانے۔ تو دونوں باتیں، ایک یہ کہ جتنا کر رہے ہیں اتنا کوئی اور نہیں کر رہا ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی اعتراف ہے کہ جتنا عمدہ ہونا چاہیے تھا اتنا عمدہ نہیں ہو پا رہا، جتنی محنت ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور پروفیشنلزم لانے کی، پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کام کرنے کی، جہد مسلسل کرنے کی، اور نسلوں کے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے 1 منٹ بیٹھ جائیے، بات کہنی رہ گئی تھی، بیٹھ جاؤ ذرا 1 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ۔ دیکھو یہ جلسہ ابھی چلے گا، ابھی تو شروعات بھی نہیں ہوئی ہے، اور ایسا نہیں ہو کہ میں جاؤں اور آپ لوگ جلسہ خراب کر دیں۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے، سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور مصافحہ کرنا مستحب ہے۔ 3 چیزیں ہیں، سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، مصافحہ کرنا مستحب ہے۔ اچھا، مسلمان کو تکلیف دینا جائز ہے یا حرام ہے؟ آپ لوگ بتائیے، جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے نا؟ تو ایک مستحب کام کے لیے ایک حرام کام کیا جا سکتا ہے؟ جب آپ مصافحہ ملانے آئیں گے تو دھکا ہوگی، تو بہت سارے لوگوں کو ایک آدمی کے مصافحہ ملانے کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔ کیا ہوگا؟ ایک آدمی سے مصافحہ ملانے آؤ گے اور تکلیف 20 آدمیوں کو دو گے تو 20 حرام کام کرو گے۔ تو کیا اچھا ہے میں سلام کروں گا آپ جواب دے دینا، ہے نا؟ مصافحہ ملانے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بولو ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ کوئی مصافحہ نہیں کرے گا، میں سلام کروں گا سب لوگ جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے میں آپ کے خدمت میں پیش کر دوں؟ اچھا بھائی، میں سلام کروں گا آپ لوگ جواب دیں گے نا؟ السلام علیکم۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ